بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، لوگوں کو سچی باتوں سے سبق سکھاتے رہے۔ پرانے زمانے میں مدین نامی ایک مشہور بارونق بڑا شہر تھا۔ وہاں کے لوگ خوب مالدار تھے اور ان کا کام سودا گرامی تجارت ان کا پیشہ تھا۔ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، سودا بیچتے وقت کم تولتے تھے، کم تول ناپ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب نے ان کو بڑی نرمی اور پیار سے سمجھاتے رہے، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور کم تول ناپ نہ کیا کرو اور پورا ناپ تول لوگوں کو دیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بتوں کی پوجا نہ کرو اور فساد مت پھیلاؤ، اور تم اس طرح سڑکوں پہ مت بیٹھو، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان والے لوگوں کو مت دھمکاؤ، اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلنے والے لوگوں کو مت روکو، اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنا مہربانی کی ہے، تم لوگ تھوڑے تھے اور تم لوگوں کو اولادیں دیں اور تم بہت ہو گئے، اور تم لوگ فساد مت پھیلاؤ، اللہ کا عذاب بہت برا ہے، نہ کہ عذاب سے بچو، اور تم لوگ مجھے جھوٹا خیال کرتے ہو اور لوگ مجھے سچا یقین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ کر دے۔ قوم کے دولت مند رئیس لوگ اس بار بار نصیحت کو برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جو باپ دادا ان کو پوجتے آ رہے ہیں، تم بھی پوجا کریں گے بتوں کی، کیا ہم ان کو چھوڑ دیں؟ جیسے چاہیں، جس طرح چاہیں دل کرے گا ہم خرچ کریں گے، آپ کہاں کے سچے آ گئے ہو؟ اگر آپ سچے ہیں تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا کر دکھاؤ۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، اگر بار بار آپ ہمیں تنگ کرو گے تو ہم اس بستی سے آپ کو نکال دیں گے، اور ان لوگوں کو بھی دھمکایا جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے تھے، ان کو کہا، تم لوگ بھی واپس اپنے دین پر آ جاؤ، بتوں کی پوجا کرو، تم لوگ بہت کمزور ہو اور برادری سے ہو، اگر برادری سے نہ ہوتے تو ہم تم کو پتھر مار مار کے کب کے ختم کر چکے ہوتے، ویسے تمہارا ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، تم جھوٹے ہو۔ حضرت شعیب کی قوم کے لوگ اور اپنے غرور اور مال و دولت کے غرور میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ شعیب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور مجھے حلال روزی دیتا ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، کس کام سے ہمیں روکتے ہو؟ تم بھی ہمارے کام پہ لگ جاؤ، میں تم لوگوں کو درست کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم لوگ سیدھے راستے پہ چلو، اللہ کے راستے پہ چلو، ان بتوں کو چھوڑ دو، تم ایسا گناہ نہ کرو کہ تم پر اللہ کا عذاب اتر آئے، اس لیے میں آپ کو بار بار اللہ کے دین کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں، اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ سے معافی مانگو اور آگے آنے والے نبی اللہ کے حضور توبہ کرو، تم لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کا خوف تمہارے دلوں سے اٹھ گیا، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، میں نے اللہ کے دین کو دعوت آپ کو بار بار بتایا، کچھ دنوں کے بعد آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا جھوٹا کون ہے اور کس پہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آخرکار اللہ کا عذاب قوم پہ آ گیا جو حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھے، اللہ کے دین کی طرف آئے تھے، وہ تو بچ گئے، جو کافر مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ گھر میں بیٹھے رہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا عذاب نے دھر لیا، ایسے ہی برباد ہوئے جیسے ان کے مکان میں رہتے ہی نہیں کوئی۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، نبیوں کی بات نہیں مانتے، تو پھر اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کم تول میں فرق نہیں رکھنا، ناپ تول میں فرق نہیں رکھنا، سیدھے اللہ کے راستے پہ چلتے رہنا، تو اس کے لیے جنت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹے گا تو اس کے لیے دوزخ ہے۔ امن و امان کو خراب زمین پر فساد پھیلانا
یا پیسہ کا غرور، دولت کا گھمنڈ کرنا۔ جو ایسا کرتے ہیں صحیح راستہ اختیار نہیں کرتے، آخر کار وہ سزا پائیں گے۔